اندھیرا اور اندھیرا، شوکت صدیقی کے افسانے آپ سن رہے ہیں۔ یہ اس کی کیسٹ نمبر 3 ہے۔ عشق کے 2-4 دن، یہ افسانہ آپ پچھلی کیسٹ میں سن رہے تھے، اس کا بقیہ میں پیش کرتی ہوں۔ سپہر تک وہ بڑا خوش و خرم رہا۔ شام کو اس نے بڑے اہتمام سے کپڑے تبدیل کیے اور خوب بن سنور کر ٹہلنے لگا۔ جب وہ لوٹ رہا تھا تو اچانک بازار کے ایک موڑ پر اسے آصف نظر آیا۔ اس کے ہمراہ سیما بھی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن کی طرح شرما شرما کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ فرقان جان بوجھ کر دونوں کے قریب سے گزرا، مگر ان کی جانب نظریں اٹھا کر نہ دیکھا۔ معلوم نہیں سیما نے اسے دیکھا بھی یا نہیں۔ فرقان کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ وہ بازار کے دوسرے سرے تک گیا۔ واپس ہوا تو دونوں موجود نہ تھے۔ اس نے ایک دکان سے بڑا سا شکاری چاقو خریدا، اسے حفاظت سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور بار میں گھس گیا۔ رات گئے تک وہ شراب پیتا رہا۔ آخر جب بار بند ہونے لگا تو وہ باہر نکلا۔ سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ لڑکتا ہوا سڑک پہ آ گیا۔ 12 بج گئے، 12:30، 1، پھر 1:30 کا عمل ہو گیا۔ وہ تمام وقت سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا رہا۔ ایک سنسان جگہ وہ سستانے کے لیے ٹھہر گیا۔ نشے کا زور ٹوٹ چکا تھا، اب وہ بالکل نارمل تھا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا، اسے کھول کر دیکھا، دھار پہ انگلی پھیری، کسی منجھے ہوئے جرائم پیشہ کی طرح چاقو چوم کر پھر جیب میں رکھ لیا اور تیز تیز قدموں سے کرنل کی بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور فرقان بوڑھے کرنل کے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ چاروں طرف قبرستان کا سا سناٹا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے سیما کا کمرہ صاف نظر آتا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی تھی، اندر اندھیرا تھا، وہ اب سو چکی تھی۔ فرقان ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کھڑکی زیادہ بلندی پر نہ تھی، پھر بھی اتنی بلند ضرور تھی کہ وہاں تک پہنچنا خاصا دشوار گزار مرحلہ تھا۔ دیر تک وہ بھوکے کتے کی طرح ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اچانک اس کی سمجھ میں ایک صورت آ گئی۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کے کھمبے پہ چڑھ رہا تھا۔ کھمبا کھڑکی سے قریب تھا۔ اس نے ایک پیر بڑھایا اور کھڑکی کی گگر پہ قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ لی اور اسی کے سہارے کمرے کے اندر چلا گیا۔ کھڑکی سے پیٹھ ٹکائے وہ اندھیرے میں خاموش کھڑا رہا۔ جب کوئی آہٹ نہ سنائی دی تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب گیا اور ٹیبل لیمپ روشن کر دیا، مگر سیما کا بستر خالی تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ غصے اور مایوسی کے عالم میں اس نے اپنا ہونٹ چبا ڈالا۔ اسی وقت عقب سے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اس نے چونک کر پلٹنا چاہا۔ عین اسی وقت ایک مضبوط ہاتھ اس کی گردن پہ آیا اور زور سے اسے دبوچ لیا۔ کوئی اس کی پشت پہ کھڑا سرگوشی کے انداز میں کہہ رہا تھا، اگر آواز نکالی تو گلا گھونٹ دوں گا۔ فرقان نے آواز پہچان لی۔ وہ آصف کا باپ ریٹائرڈ پولیس افسر تھا۔ وہ سہم کے رہ گیا۔ زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ چند لمحے بعد پھر آواز ابھری، چپ چاپ میرے ساتھ چلے چلو۔ فرقان نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے فرقان کی گردن چھوڑ دی، دروازے کا بولٹ چڑھایا اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ اسے قہرآلود نظروں سے گھورنے لگا۔ فرقان نے نظریں جھکا لی اور دم بخود کھڑا رہا، مگر جب اس نے خالص پولیس والوں کے انداز میں ڈپٹ کر پوچھا، کیوں بے، چوری کرنے گھسا تھا، تو وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کرنل ناصر کے پاس اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یا تو اس نے پہچانا نہیں یا پھر پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تیوری پہ بل ڈال کر نہایت روب سے اس نے پوچھا، کون ہے تو، بولتا کیوں نہیں؟ فرقان کہتا بھی کیا، گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا، مگر وہ چین سے نہ بیٹھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آگے بڑھا۔
फुरकान के करीब पहुंचा और मुंह पर तड़ाक से एक थप्पड़ मारा। फुरकान लड़खड़ा के रह गया, बदहवास होकर गोया हुआ, जी नहीं मैं तो। वो आगे कुछ न कह सका। वो मुंह बिगाड़ कर तमस्खर से बोला, जी मैं तो जरा टहलता हुआ इधर आ गया था। उसने फुरकान के मुंह पर एक अदद थप्पड़ और रसीद किया। यही कहना चाहता है ना? इस दफा फुरकान सिर्फ इस कदर कह सका, जी नहीं। उसने गुस्से से फुरकान को डांटा, फिर वही जी नहीं? मालूम होता है यूं काम नहीं चलेगा, तुम ठीक ठीक सब कुछ बता दोगे। उसने करीब ही मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और एक्सचेंज से थाने का नंबर पूछने लगा। फुरकान निहायत परेशान हो गया। उसने सोचा अगर मामला पुलिस तक पहुंच गया तब तो मैं कहीं का न रहूंगा। आजिज़ी से बोला, आप मेरी बात तो सुनिए। उसने रिसीवर रख दिया। कहो, क्या कहना चाहते हो? फुरकान गिड़गिड़ाने लगा, आप यकीन मानिए मैं चोर नहीं हूँ। उसने एक लंबी सी हूँ की। उसका लहजा कदरे नर्म हो गया। सूरत से तो भले आदमी लगते हो, क्या करते हो तुम? जी मैं आजकल वो, मजीद कुछ न कह सका। बेरोजगार हो? बहुत अरसे से। फुरकान उसके किसी बात से इख्तलाफ नहीं करना चाहता था। जरा देर वो खामोश बैठा रहा, फिर उसने मेज की दराज खोली। पहले उसमें से रिवॉल्वर निकाल कर मेज पे रखा, उसके बाद 10-10 के 5 नोट निकाले और फुरकान की तरफ बढ़ा के बोला, इनको रख लो। मेरा ख्याल है तुम कराची या किसी और बड़े शहर चले जाओ, वहां तुमको रोजगार मिल जाएगा। फुरकान ने चुपचाप नोट ले लिए और गर्दन झुकाकर खामोश खड़ा हो गया। रिटायर्ड पुलिस अफसर एक बार फिर गरजा, मगर ये अच्छी तरह समझ लो कि अब तुम कभी इस सरहद में नजर भी आए तो समझ लेना कि साले खान जेल में सड़ा मारूंगा, ऐसे जूतीकारी करूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। फुरकान ने फौरन उसे यकीन दिलाया, अब हरगिज ऐसा नहीं होगा। उस शख्स ने फिर लंबी सी हूं की और डपट के बोला, उल्लू के पट्टे खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा यहाँ से दफान हो। वो उठकर खड़ा हो गया, खुद ही दरवाजे का बोल्ट खोला और हाथ उठाकर इशारा किया, बाहर आओ। फुरकान कमरे से बाहर आ गया, वो भी उसके पीछे पीछे चला। बंगले के सदर दरवाजे पे पहुंचकर उसने किवाड़ खोले और फुरकान की गर्दन पकड़कर इस जोर से बाहर की तरफ धक्का दिया कि वो बजरी पर गिरकर दूर तक लुढ़कता चला गया। फुरकान ने उठकर कपड़ों से खाक झाड़ी, मगर पीछे मुड़कर न देखा और बदहवासी के आलम में तेज तेज कदम उठाता हुआ बंगले से बाहर निकल गया। चांद पर से अब ग्रहण छट चुका था। उजली उजली चांदनी हर तरफ फैली हुई थी, हवा में कलियों की महक थी। जब वो होटल पहुंचा तो नदामत, जिल्लत और परेशानी ने उसे सख्त मुश्तइल कर दिया था, मगर वो ये सारा गुस्सा निकालता किस पर? पहले तो होटल के चौकीदार से लड़ा, फिर कमरे में जाकर उसने मेज पर रखे हुए शीशे के गिलास पर खामखा इस जोर से हाथ मारा कि वो पुख्ता फर्श से टकराकर चकनाचूर हो गया। फुरकान हांफता हुआ कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर वो इसी तरह थका हुआ कुर्सी पे बैठा रहा, फिर उठकर आईने के सामने गया। उसके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। बहुत अरसे बाद उस रात वो बड़ी गहरी नींद सोया। सवेरे उठकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। 11 बजे जाने वाली रेलगाड़ी की आमद से बहुत पहले वो तैयार हो चुका था। 10 बजे के करीब अचानक सीमा का फोन आया। वो कह रही थी, देखिए मैंने मना किया था, मगर आप अपनी जिद से बाज न आए। फुरकान ने बिला झिझक जवाब दिया और इस जिद का अंजाम भी देख लिया। वो माजरत करके कहने लगी, मैं अभी अभी अस्पताल से वापस आई हूँ, रात मम्मी के पास ठहर गई थी। इस हादसे का जिक्र सुनकर मुझे बेहद तकलीफ पहुंची है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, जो चाहे सज़ा दे लीजिए। वो ज़रा भी मुतासर न हुआ। भाई अब तो अपने में हिम्मत नहीं, अभी तक सर दुख रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने इस भूत को उतारा है, फिलहाल तो खुदा हाफिज। वो घबराए हुए लहजे में बोली, तो क्या आप जा रहे हैं? अब तो सामान भी बन चुका है, सिर्फ तांगे के आने का इंतजार है। उसने बड़े प्यार से डांट कर कहा, नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकते, मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या करोगी आकर? फुरकान ने हंसकर कहा, यार बड़ी महंगी पड़ी ये मोहब्बत, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। वो सफाई पेश करने लगी, मुझे मुलाजिम ने सब कुछ बता दिया है, मैं मौजूद होती तो ऐसा ना होता। उसने अपनी बात पे जोर देते हुए इसरार किया, तुम अभी नहीं जाओगे मेरा इंतजार किए बगैर।
اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فرقان پھر الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان سالی لڑکیوں کا سمجھنا اپنے بس کا روپ نہیں، ذرا میں ناراض، ذرا میں مہربان، بالکل نٹوں جیسے کرتب دکھاتی ہیں، کبھی الٹی قلا بازی، کبھی سیدھی۔ اور یہ سیما تو اچھا خاصا پیچیدہ معمہ ہے۔ نہ بابا، اب اپنے میں زیادہ بوتا نہیں، نوکری کا مسئلہ الگ پیدا ہو گیا ہے، یہ لڑکی تو اب کوئی نئی آفت پیدا کر کے رہے گی۔ اس دفعہ وہ سالہ پولیس والا مشرنڈا مجھے ضرور جیل بھجوا کے دم لے گا۔ فرقان نے فوراً تانگا منگوایا، اس میں اپنا سامان رکھوایا اور پچھلی سیٹ پہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تانگا ٹک ٹک کرتا اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے جلدی سے کراچی کا ٹکٹ خریدا اور بے چینی سے ٹرین کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ ٹرین پہنچی تو اس نے قلی سے سامان رکھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی چھپاک سے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ٹرین میں بیٹھ کر اس کی نظریں بار بار اسٹیشن کے بیرونی گیٹ کی جانب اٹھ جاتی۔ گارڈ نے سبز جھنڈی لہرائی، انجن نے زور سے سیٹی بجائی اور ٹرین چھک چھک کرتی آگے بڑھنے لگی۔ فرقان ٹکٹکی باندھے گیٹ کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس جواری کی مانند تھی جسے ہارنے پر تو بے قراری ہوتی ہی ہے مگر جیتنے پر بھی قرار نہیں آتا۔ بھاری پتھر۔ میلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ دوسرے روز جب پہر رات باقی رہ گئی تو ڈیرے میں کھلبلی مچ گئی۔ مرد اونچی آواز میں بول رہے تھے، عورتیں چیخ چیخ کر برتن بھانڈے سمیٹ رہی تھیں، بوسیدہ نمدوں کو لپیٹ کر گٹریاں بنائی گئیں، مرغیوں کو ٹاپوں کے نیچے سے نکال کر جالوں میں بھر دیا گیا، خیموں کی میخیں اکھاڑ دی گئیں۔ دیکھتے دیکھتے تمام سامان اکٹھا کر کے مویشیوں پہ لاد دیا گیا اور صبح کاذب کے دھندلکے میں قافلہ اگلے پڑاؤ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہر طرح کے کاٹھ کباڑ سے لدا پھندا قافلہ سنسان راستوں پر آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ مویشیوں کے گلوں میں لٹکتی ہوئی گھنٹیاں گہری خاموشی میں مدھم آوازوں سے جھنکارتی رہیں۔ قافلے کی نگرانی کرنے والے کتے جب زور زور سے بھونکتے تو سب چوکنا ہو جاتے۔ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ان کا معمول تھا۔ نہ تو کوئی ان کا گھر بار تھا، نہ کوئی منزل مقصود۔ جہاں پڑاؤ ڈال دیا وہیں پر رہے، چند روز قیام کیا اور پھر کسی اور سمت روانہ ہو گئے۔ یہی ان کی زندگی تھی۔ ان خانہ بدوش بنجاروں کے متعلق میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ جڑی بوٹیاں، مونگوں کے بنے ہوئے کینٹھے، چھریاں، چاقو، بھیڑ کی اون کے بنے ہوئے نمدے اور اسی طرح کی بہت سی اشیاء بیچتے پھرتے ہیں۔ عام طور پر ان کو جرائم پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے سے قبل انہیں سب سے پہلے تھانے پر جا کر اطلاع کرنی پڑتی ہے۔ پولیس ان کی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ گشت کرنے والے کانسٹیبل رات میں کئی بار ڈیرے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر اس دوران علاقے میں کوئی واردات ہو جائے تو پولیس اسٹیشن پر سب سے پہلے ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ ڈیرے کے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں دمے کے پرانے مریضوں کی طرح کھانسنے والے بوڑھے تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ دن بھر انہوں نے ریلوے اسٹیشنوں کے پاس درخت کے نیچے قیام کیا اور رات کی ٹرین سے مالاکنڈ کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے قافلے سے مل جائیں۔ اسی ٹرین سے رضی خان بھی سفر کر رہا تھا۔ وہ BA کا طالب علم تھا اور کرسمس کی چھٹیوں میں اپنے گھر جا رہا تھا۔ رات کے کوئی 11:30 کا عمل تھا۔ سفر کرتے ہوئے اب 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا رضی خان نے ایک اسٹیشن پہ ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم کا ایک چکر لگایا، سگریٹ کے 2 پیکٹ خریدے، مگر جب وہ اپنے کمپارٹمنٹ میں واپس گیا تو دروازے پر ٹھٹک کے رہ گیا۔ اندر کی فضا غلیظ جسموں کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے تیکھی نظروں سے سامنے فرش پہ بیٹھے ہوئے خانہ بدوشوں کو دیکھا جن کے چہرے سہمے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ رضی خان نے کسی خفگی کا اظہار نہیں کیا، چپ چاپ اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر کش لگانے لگا، لیکن جب سگریٹ ختم کر کے وہ کھڑکی سے باہر پھینکنے لگا
تو ایک बूढ़े खाना बदोश ने खांसते हुए कहा, साहब सिगरेट न फेंको, इधर दे दो। रजी खान ने मस्कीन से चेहरे वाले बूढ़े की तरफ देखा और सिगरेट उसकी तरफ बढ़ा दी। बूढ़े ने बड़ी एहतियात से सिगरेट लेकर लंबा कश लगाया। उसी वक्त बराबर से एक और बूढ़ा ऊंची आवाज में बोला, ओ दारा, एक कश मुझे भी लगाने दे। दारा ने एक और कश लगाया और मुंह से धुआं उगलते हुए बोला, ठहर जा, सीना तो गर्म हो जाने दे। रजी खान को न तो कोई हैरत हुई और न इन बूढ़ों पे कोई तरस आया, लेकिन अपनी शख्सियत का रोब बिठाने के लिए उसने सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, इसमें से सिगरेट ले लो, इसे फेंक दो, अब इसमें रह क्या गया है। खाना बदोशों ने उसे हैरत ज़दा नजरों से देखा। दारा ने यकीन न आने के से अंदाज में कहा, नहीं साहब, यही ठीक है। रजी खान इसरार करने लगा, नहीं नहीं, निकाल लो इसमें से। आखिर दारा ने पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और कहने लगा, बस साहब, इसी से सबका काम चल जाएगा। लेकिन रजी खान ने बड़ी फराख दिली के साथ तमाम खाना बदोशों को सिगरेटें पेश की। दारा मुस्कुरा कर गोया हुआ, लो जी, अब तो ठाट करो, साहब ने बड़े बढ़िया सिगरेट पिलाए हैं, और फिर सिगरेटों के लंबे लंबे कश लेने लगे। कंपार्टमेंट की फजा तंबाकू के धुएं से और बोझल हो गई। रजी खान का दम घुटने लगा। उसने बंद खिड़की का शीशा गिरा दिया। हवा के सर्द झोंकों ने यकबार की हमला कर दिया। रजी खान ने कंबल ओढ़ लिया। फर्श पर बैठी हुई औरतों ने बच्चों को गंदी चादरों और कथरियों में लपेटना शुरू कर दिया। एक बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा, हो शाली, खिड़की के सामने से हट जा, बड़ी सर्दी हो रही है। शाली ने बूढ़े की बात का कोई जवाब न दिया, अलबत्ता घुटनों पर से सर उठाकर तीखी नजरों से रजी खान की तरफ देखा। उसकी नाक सुर्ख हो रही थी, चेहरा तमतमाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो कई दफा खांसी और फिर उसी तरह गर्दन झुका के बैठ गई। कहते हैं जुकाम से चेहरा निखर जाता है। कुछ यही वजह थी कि रजी खान को गहरी सी आंखों वाली ये खाना बदोश लड़की बड़ी अच्छी मालूम हुई। उसने दारा से पूछा, क्या हो गया इसे? कई दिन से खांसी आ रही है, आज तो मालूम होता है तब भी चढ़ी हुई है। रजी खान ने अपना कंबल उतारकर शाली पे डाल दिया। लो, इसे ओढ़ लो, नहीं तो नमूनिया हो जाएगा, और उसकी तरफ देखे बगैर खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। अपनी रेशमी रजाई निकाली और टांगों पर फैला दी। दारा ने कहा भी, साहब कंबल खराब हो जाएगा, मगर वो बाज ना आया। नहीं भाई, सर्दी बहुत शदीद है, एहतियात करना चाहिए। शाली ने कंबल अपने जिस्म से लपेटते हुए रजी खान की तरफ एक बार फिर देखा, मगर अब उसकी नजरों का अंदाज बदला हुआ था। वो शोख रंग की छींट का खूब घेरदार लहंगा और बारीक मलमल का कुर्ता पहने हुए थी। सर पे सुर्ख रुमाल बंधा था, गले में मूंगों का कैंठा था और सीने पे बालों की 2 चोटियां पड़ी थीं। इस वज़ाक़दा में वो जिस कदर अजीबोगरीब नजर आ रही थी, उसी कदर उसके चेहरे पर दिलावेज़ी भी थी। रजी खान ने एक बार फिर सोने की कोशिश की, मगर नींद का दूर दूर तक पता न था। उसने खाना बदोशों से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। सर्दी बराबर बढ़ती जा रही थी। ट्रेन लोहे की पटरियों पर छक छक करती दौड़ रही थी। रजी खान को खाना बदोशों की बातें बड़ी दिलचस्प मालूम हो रही थी। वो पूरी तवज्जो के साथ बच्चों की तरह एक एक बात पूछ रहा था। गुफ्तगू के दौरान वो बार बार हंसने लगता, आंखें फाड़कर हैरत का इजहार करता, खुद भी सिगरेट पीता और खाना बदोशों को भी पिलाता। ट्रेन बिशनगढ़ के स्टेशन पर रुकी तो अचानक टिकट चेकर दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। खाना बदोशों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। उनका खौफ दुरुस्त निकला। उसने दाखिल होते ही उनसे तीखे लहजे में कहा, मैंने तमाम गाड़ी छान मारी, ये पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ जमे हुए हो। उसने टिकट मांगे तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। टिकट चेकर ने झुंझुलाकर बुरा भला कहा, जेल में बंद करा देने की धमकी दी और हमेशा की तरह इस दफा भी अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतर जाने की ताकीद करके बाहर चला गया। खाना बदोश अपना सामान दुरुस्त करने लगे। दूसरा स्टेशन आते ही टिकट चेकर फिर आधम का। खाना बदोश कंपार्टमेंट से बाहर निकलने लगे। रजी खान को अभी 2 स्टेशन और आगे जाना था, लेकिन वो भी उनके साथ ही रेलगाड़ी से उतर गया। उसने सोचा, चलो जरा एडवेंचर ही रहेगा, सुबह लारी से कस्बे को चला जाऊंगा। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर खाना बदोशों ने सामने मैदान में
درختوں تلے خشک پتیاں اور کچھ لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلائی اور اس کے چاروں طرف بیٹھ کر آگ تاپنے لگے۔ آگ تاپنے والوں میں رضی خان بھی شامل تھا۔ اسے اس طرح الاؤ کے پاس بیٹھنے میں لطف آ رہا تھا۔ رات اب ڈھل چکی تھی، ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتوں سے شبنم کے قطرے ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے، لیکن رضی خان صبح ہونے تک خانہ بدوشوں کے ساتھ الاؤ کے پاس نہ ٹھہر سکا۔ خلاف توقع دینا پور سے ایک لاری آ گئی۔ جب وہ چلنے لگا تو شالی نے کمبل اتار کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچانک اسے کئی چھینکیں آ گئیں۔ رضی خان نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، اسے تم اوڑے رہو۔ دارا بولا، نہیں صاحب، آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ رضی خان نے شالی کے ماتھے کو چھو کر تشویش کا اظہار کیا، ارے اسے تو بڑے زور کا بخار چڑھا ہے، میں کل کسی وقت آ کر کمبل لے جاؤں گا۔ کل تک تو تم لوگ یہاں ٹھہر کر ڈیرے والوں کا انتظار کرو گے نا؟ دارا نے گردن ہلا کر کہا، اب تو یہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہے۔ وہ لاری میں سوار ہونے لگا تو دوسرے روز آنے کے لیے سب نے بار بار کہا۔ اس اصرار میں عقیدت بھی تھی اور خلوص بھی کار فرما تھا۔ اسٹیشن سے قصبے تک کوئی 1.25 گھنٹے کا سفر تھا۔ وہ لاری میں خاموش بیٹھا تمام وقت خانہ بدوش بنجاروں کی عجیب و غریب زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب وہ قصبے میں پہنچا تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے والد عمر دراز خان علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے۔ قصبے میں ان کی شاندار پختہ حویلی تھی۔ اس کا پھاٹک اتنا اونچا تھا کہ ہاتھی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ وہ نہایت آن بان سے رہتے تھے، ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا، ان کے دبدبے سے مروب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اڈے پر لاری سے اترتے ہی ہر طرف رضی خان کی آمد کا شور مچ گیا۔ ٹرین کے طویل سفر اور شب بیداری کے باعث وہ تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس نے گرم پانی سے غسل کیا، اپنے کمرے میں گیا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ دوپہر تک خوب گہری نیند سویا۔ اس نے لباس تبدیل کیا، قصبے میں رہنے والے عزیزوں اور بزرگوں سے ملنے گیا۔ دن ڈھلے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جھٹپٹا ہوتے ہی وہ لاری سے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ خانہ بدوشوں کے پڑاؤ پر خوب چہل پہل تھی۔ ڈیرے کے بقیہ افراد بھی پہنچ گئے تھے۔ میدان میں بوسیدہ خیمے نصب کر دیے گئے تھے، جگہ جگہ چولہے روشن تھے، عورتیں کھانا پکا رہی تھیں، بچے شور مچا رہے تھے۔ نیلگوں کوہر میں لپٹا ہوا پڑاؤ دور سے دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ رضی خان کے پہنچتے ہی ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آمد کی خبر پھیل گئی۔ سب اس کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ وہ سیدھا بوڑھے دارا کے خیمے میں پہنچا۔ دارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، محبت سے اسے قریب بٹھایا۔ دوسرے بنجارے بھی ایک ایک کر کے پہنچنے لگے۔ دارا کے خیمے میں وہ دیر تک بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ رات کا کھانا بھی اس نے ان کے ساتھ ہی کھایا۔ ایک ہی روز میں ان سے اس طرح گھل مل گیا جیسے ایک مدت سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ قصبے کے لیے آخری لاری 10 بجے جاتی تھی، لہٰذا 10 بجنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب واپس جانے کے لیے رخصت ہونے لگا تو شالی کی ماں نے آ کر اس کا کمبل دیا، مگر شالی نہ ماں کے ساتھ آئی اور نہ ہی نظر آئی۔ رضی خان خاموش رہا۔ اس نے شالی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے، حالانکہ وہ صرف شالی ہی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ کمبل کی واپسی تو محض بہانہ تھا۔ سب نے دوبارہ آنے کے لیے بہت اصرار کیا اور اس نے وعدہ بھی کر لیا۔ وہ دارا کے خیمے سے باہر نکلا تو کئی بنجارے اسے رخصت کرنے پڑاؤ کے نکڑ تک آئے۔ رضی خان آگے بڑھا اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا ہوا لاری اڈے کی طرف چلنے لگا۔ ناگہاں درختوں کے نیچے سے آواز ابھری، راجی خان۔ راجی خان نے مڑ کر دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ وہ شالی تھی۔ شالی درختوں کے نیچے دھندلی روشنی میں سردی سے سکڑی سکڑائی کھڑی تھی۔ اس کی نظر رضی خان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ رضی خان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا ہے؟ ذرا دیر وہ خاموش کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، کچھ نہیں۔ وہ پلٹی اور بے نیازی سے ڈیرے کی سمت چل دی۔ رضی خان تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آن کی آن میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رضی خان برابر شالی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسی ادھڑبن میں گھر پہنچا۔ پھاٹک سے گزر کر ڈیوڑی میں داخل ہوا تو عمر دراز خان سامنے کھڑے تھے۔ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باپ کو دیکھ کر وہ سٹپٹا کے رہ گیا۔ اس کا قیاس تھا کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہے ہوں گے۔
ان کا معمول تھا کہ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر حقے سے شوق فرماتے اور پھر پان کی گلوری کلے میں دبا کر سیدھے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ جاتے۔ رضی خان نے سوچا تھا کہ گھر میں جا کر چپ چاپ سو جائے گا۔ حویلی سڑک کے کنارے تھی، اس کا زنانہ اور مردانہ حصہ الگ الگ تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان دور تک پھیلا ہوا وسیع صحن موجود تھا۔ صحن کچا تھا، اس میں نیم اور جامن کے 2 گھنے درخت تھے، جگہ جگہ موتیے اور گلاب کی کیاریاں تھیں۔ صحن میں ایک طرف باورچی خانہ تھا اور اس کے ساتھ ایک سلسلے کی کئی کوٹریاں تھیں جن میں نوکر چاکر رہتے تھے۔ مردانہ حصے کے دروازے صحن کے علاوہ سڑک کے رخ پہ بھی کھلتے تھے، البتہ کھڑکیاں صرف سڑک کی جانب کھلتی تھیں۔ اسی حصے میں عمر دراز خان کی وسیع بیٹھک تھی جس میں وہ احباب کے ساتھ محفل آرائی کرتے تھے، زمینداری کے جھگڑے چکاتے تھے، مگر رات کو سوتے اس کمرے میں تھے جو زنان خانے میں تھا۔ البتہ رضی خان کا کمرہ سڑک کے رخ پر تھا اور الگ تھلگ بھی تھا۔ باپ نے رضی خان کو دیکھتے ہی اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھے اور بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ رضی خان بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ باپ بیٹے خاموشی سے آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ عمر دراز خان نے کھنگار کے گلا صاف کیا، اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھیں اٹھا کر بیٹے سے دریافت کیا، تم اس وقت ان خانہ بدوش بنجاروں کے پاس سے آ رہے ہو جنہوں نے تناولی ریلوے اسٹیشن پہ پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ رضی خان سخت پریشان ہوا۔ وہ اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا، انکار کرنے کی جرت نہ تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے قدرے توقف کیا، پھر صفائی پیش کی، میں اپنا کمبل لینے گیا تھا۔ کمبل ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا تھا، اس نے سامنے کر دیا، مگر باپ نے کمبل کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اچانک ان کا لہجہ درست ہو گیا، تم کو معلوم ہے کہ وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ رضی خان دم بخود بیٹھا رہا۔ عمر دراز خان کی آواز بھی ان کے تنوتوش کی طرح بھاری بھرکم تھی، گرج کے بولے، ایسے خطرناک لوگوں کے پاس اس طرح تمہارا جانا کس قدر معیوب بات ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے تھانے سے داروغہ صاحب نے یہ اطلاع بھجوائی ہے، انہیں چوری کی ایک واردات کے سلسلے میں تفتیش پر جانا تھا، ورنہ خود یہاں آتے۔ رضی خان گم سم بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر عمر دراز خان کی آواز ابھری، حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی۔ اس دفعہ ان کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ رضی خان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اسے پریشان دیکھتے تو خود بھی پریشان ہو جاتے، چنانچہ ڈانٹنے ڈپٹنے کی بجائے وہ نصیحت کرنے لگے، بیٹے ذرا یہ تو سوچو، تم شرفا کے ایک صاحب حیثیت خاندان کے چشم و چراغ ہو، ایسے بدنام اور جرائم پیشہ لوگوں سے میل جول رکھنا تم کو کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ مجھے اس اطلاع سے اس قدر صدمہ پہنچا ہے کہ تم سے بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تنبیہ کی، آئندہ تم وہاں گئے تو تمہارے حق میں یہ بہتر نہ ہوگا۔ تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو، میں جتنا نرم ہوں اتنا ہی اپنی عزت و وقار کے معاملے میں سخت بھی ہوں۔ رضی خان نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وعدہ کیا، بہت بہتر، اب احتیاط رکھوں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ عمر دراز خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی گھنی مونچھیں مروڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ رضی خان اپنے کمرے میں پہنچا تو بہت سہما ہوا تھا۔ اس خوف میں باپ کی خفگی کے ساتھ ساتھ رسوائی اور بدنامی کا جذبہ بھی شامل تھا۔ وہ قصبے کا واحد نوجوان تھا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ خاندان بھر میں اس کی ذہانت اور نیک نامی کا چرچا تھا۔ چھوٹے بڑے سبھی اسے محبت اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس نے اسی وقت طے کیا کہ آئندہ خانہ بدوش بنجاروں کے ڈیرے پر نہیں جائے گا اور ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا۔ ایک رات وہ لیمپ بجھا کر سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا تو کمرے کے بیرونی دروازے پہ آہستہ سے دستک ہوئی۔ رضی خان نے سوچا، اتنی رات گئے اس کے پاس کون آ سکتا ہے؟ وہ بستر پہ حیران و پریشان لیٹا غور کر ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ اس دفعہ دستک زیادہ اونچی اور صاف تھی۔ اب بستر پر لیٹے رہنا مناسب نہ تھا۔ وہ بستر سے اترا، جا کر دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ دروازے کے باہر شالی کھڑی تھی۔ چند لمحے وہ گمسم کھڑی رہی، نظر بھر کر رضی خان کو دیکھا، پھر آگے بڑھی اور چھپاک سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا چہرہ چٹان کی مانند ٹھوس نظر آ رہا تھا، گہری سی آنکھوں میں دوشیزگی سے زیادہ عزم جھلک رہا تھا۔ ریاض خان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم اس وقت یہاں کیسے آ گئیں؟
اس نے بے نیازی سے جواب دیا، پیدل چل کر آئی ہوں، 3.5 کوس کا تو راستہ ہے۔ اب تو بہت رات ہو گئی، تم کو راستے میں ڈر نہیں لگا؟ شالی نے مختصر جواب دیا، نہیں۔ ذرا رک کر اس نے کہا، راجی خان تم ڈیرے پہ کیوں نہیں آئے؟ رضی خان سچ بتلانے سے کترانے لگا۔ اس نے ہیلا جوئی سے کام لیا، بیمار ہو گیا تھا، اب طبیعت ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تم کو اس کمرے کا پتہ کیوں کر چلا؟ تم نے ڈیرے پہ بتایا تھا کہ تم بہت بڑی حویلی میں رہتے ہو، سب سے پہلے داہنے ہاتھ کو تمہارا کمرہ پڑتا ہے جہاں تم دیر تک پڑھا کرتے ہو۔ یہ سب باتیں تم نے کہی تھی نا؟ میں خیمے کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی اور تمہاری سب باتیں سن رہی تھی۔ یہ بتاتے بتاتے شالی کے چہرے پہ سرخی آ گئی۔ اس دفعہ رضی خان نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا اور ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ شالی شرما گئی، وہ نظر اٹھا کر رضی خان کی طرف نہ دیکھ سکی۔ اس کے تیزی سے پھڑکنے والے لب خاموش ہو گئے تھے، بے پرواہ اور نڈر آنکھیں سہمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ رضی خان نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا اور پیار سے کہا، تم بہت تھک گئی ہو، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ اس دفعہ اس نے نگاہیں بلند کی، لحظہ بھر سانس روکے اسے دیکھتی رہی اور پھر بے قرار ہو کر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ رضی خان نے غور کیا کہ شالی کے بال ریشم کے لچھوں کی طرح نرم و نازک ہیں، اس کے گوشت میں حرارت ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگا۔ اس پر سرخوشی کی سی کیفیت طاری تھی، ایسی سرخوشی جس میں خوف بھی تھا اور جو اس کے لیے انوکھی تھی، نئی تھی۔ اچانک شالی تڑپ کر اس کے بازوں کے حلقے سے نکل گئی۔ وحشت زدہ نظروں سے رضی خان کو دیکھا، بڑا سا چاقو نکالا اور تیکھے لہجے میں کہا، راجی خان تم دھوکہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ شالی اسی طرح کھڑی رہی، اس کے چہرے کے نقوش تیکھے اور واضح نظر آ رہے تھے، اس کی نظروں میں ذرا بھی نرمی نہ تھی۔ مان لو کبھی تم نے دھوکہ کیا تو میں تمہارا خون کر دوں گی۔ رضی خان اور بھی دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے خشک حلق سے بھرائی ہوئی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، میں تم سے ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شالی نے رضی خان کے خوف اور گھبراہٹ کو محسوس کیا اور چاقو چولی کے اندر رکھ لیا۔ اس طرح دونوں نے باہمی سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کی بنیادی شرط یک طرفہ تھی۔ رضی خان کو اسے تسلیم کرنے میں کسی قدر عذر تھا۔ رات بھر شالی رضی خان کے کمرے میں رہی، اس سے باتیں کرتی رہی، اس کے بازوؤں میں کروٹیں بدلتی رہی، ہنستی رہی، گنگناتی رہی۔ وہ خوش تھی، مگن تھی۔ تمام رات وہ لمحہ بھر کو نہیں سوئی۔ رات کے پچھلے پہر جب رضی خان سو گیا تو شالی نے بڑی احتیاط سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پہ رکھ دیا۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اسے خوابناک نظروں سے دیر تک دیکھتی رہی، پھر وارفتگی کے عالم میں اس کے چہرے پہ اپنا رخسار رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کتنا سکون تھا، کتنی مسرت تھی۔ اس نے سوچا، اس عالم میں اگر وہ مر جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اتنی بہت سی مسرت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ صبح کاذب کے دھندلکے میں جب کہیں کہیں مرغوں نے بانگ دینا شروع کی اور ہوا کے خنک جھونکوں میں تیزی آ گئی تو اس نے رضی خان کو آہستہ سے جھنجھوڑا اور اس کی پیشانی کو آہستہ سے چوم لیا۔ راجی خان اب جاگ جاؤ، سویرا ہو گیا۔ وہ گہری نیند سے چونک کر بولا، کیا ہوا؟ اب میں جاؤں گی، تم مجھے سڑک کے اگلے موڑ تک پہنچا دو۔ رضی خان بستر پہ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی، باہر دیکھا، سگریٹ کی دھوئیں کی سی ہلکی نیلگوں دھند چھائی ہوئی تھی، لیمپ کی لو دھندلی پڑ گئی تھی۔ اس دھیمی دھیمی روشنی میں شالی کا چہرہ اس قدر دلاویز نظر آ رہا تھا کہ رضی خان نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ دونوں دیر تک اسی شیفتگی کے عالم میں کھڑے رہے۔ جب بستی کے ہنگامے آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگے تو وہ شالی کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلا۔ چوروں کی طرح محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ کوہر کا دھندل کا فضا پر چھایا ہوا تھا، سڑک سنسان تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ دونوں سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ سڑک کے موڑ پہ پہنچ کے شالی نے آہستہ سے کہا، تم ڈیرے پہ کل آؤ گے نا؟ ہاں آؤں گا۔ ضرور آنا، شالی نے اصرار کیا۔ نہیں آؤ گے تو پھر میں آ جاؤں گی۔ اس نے نظر بھر کر رضی خان کو دیکھا اور کوہر کی دھند میں لپٹی ہوئی سڑک پر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ڈیرے پہ پہنچ جانا چاہتی تھی۔ رضی خان سڑک کے موڑ پہ کھڑا ہوا شالی کو دیکھتا رہا۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہ آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ مڑا
और चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखता हुआ घर की जानिब चलने लगा। तमाम दिन वो सख्त उलझन में मुब्तला रहा। सपहर होते ही उलझन इतनी बड़ी कि उसने फौरी तौर पे हॉस्टल वापस जाने का फैसला कर लिया। घर वालों के सामने ये उज़्र पेश किया कि हवेली के हंगामों में यकसुई से पढ़ाई नहीं होती। उसने कुछ इस ढब से बात की कि उसका ये उज़्र कबूल भी कर लिया गया। शाम तक उसने सफ़र की तैयारी मुकम्मल कर ली और रात की ट्रेन से रवाना हो गया। हॉस्टल में पहुंचकर खौफ तो रफा हो गया, मगर सुकून न मिला। उसे रह रहकर शाली याद आ रही थी। शाली इन दिनों शहर के गली कूचों की खाक छानती फिर रही थी। वो मोंगे के कैंठे, छुरियां, चाकू, जड़ी बूटियां, कस्तूरी और ऐसी ही दूसरी अशिया फरोख्त करती और हर ऐसे शख्स से जो वज़ाकता से पढ़ा लिखा और भला मानस नजर आता पूछती, राजी खान को जानते हो? वो कॉलेज में पढ़ता है, बहुत कोरा चिट्टा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल छल्लेदार हैं। इस इस्तफसार पे अक्सर ऐसे बदकमाश लोगों से भी वास्ता पड़ा कि उसे गालियां देनी पड़ी और कभी कभी चाकू निकालने की नौबत भी आ गई। शाली अब बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपना सारा सामान फरोख्त करके खर्च कर दिया था। गुज़िश्ता शाम से अब तक उसे खाने को भी कुछ न मिला था। सराय के किराए का तकाजा भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। पहर रात गुजर गई, मगर थकन से निढाल होने के बावजूद वो सराय में वापस न गई। इत्तफाक से उसे एक ऐसा दुकानदार मिल गया जो रज़ी खान को जानता था। उसने शाली को उसका पता बता दिया। वो रज़ी खान को तलाश करती हुई हॉस्टल पहुंची तो रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। रास्ते वीरान थे और हॉस्टल पे खामोशी तारी थी। चौकीदार ने उसे अंदर ना जाने दिया, मगर वो बाज ना आई। उसने फाटक पे खड़े होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। वार्डन हॉस्टल के करीब ही रहते थे। उनको इत्तला दी गई। वो घबराए हुए शबखाबी के लिबास में हॉस्टल के फाटक पे पहुंचे। शाली से उन्होंने पूछा, तुम रज़ी खान से क्यों मिलना चाहती हो? शाली ने बेबाकी से जवाब दिया, वो हमारा आदमी है, हमको उससे मिलना है और अभी मिलना है। वार्डन को उसकी बात पे यकीन न आया। उन्होंने टालने की कोशिश की, अच्छा तुम सुबह आना, इस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता। शाली ने झट चाकू निकालकर वार्डन के सामने कर दिया। नहीं, मैं अंदर जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। खुला हुआ चाकू देखकर वार्डन सरासीमा होकर पीछे हट गए। शाली ने फाटक अबूर किया और अहाते में दाखिल हो गई। वार्डन और चौकीदार उसके पीछे पीछे चले। शाली ने मुड़कर वार्डन की जानिब देखा, तीखे लहजे में कहा, राजी खान कहाँ है? वार्डन सख्त खौफजदा थे। खौफजदा होने की बात भी थी। वो उसके हमरा राजी खान के कमरे में पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी। रज़ी खान ने दरवाज़ा खोला। आंखें मलता हुआ बाहर निकला। पहले तो उसने शाली को देखा, फिर वार्डन को। वो सख्त सटपटाया। वार्डन ने उससे दरियाफ्त किया, रज़ी खान, तुम इस लड़की को जानते हो? रज़ी खान ने सहमी हुई नज़रों से शाली को देखा। वो उसकी मौजूदगी में इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता था। आहिस्ता से बोला, जी हाँ। वार्डन ने तीखी नज़रों से रज़ी खान को देखा, मगर ज़बान से एक लफ्ज़ न निकाला। खामोशी से मुड़े। चौकीदार भी उनके साथ ही वापस चला गया। रज़ी खान अभी तक सख्त परेशान था। वो उसको लेकर कमरे के अंदर चला गया। जब शाली भी कमरे में पहुंच गई तो उसने दरवाजे का बोल्ट चढ़ाया और निढाल होकर कुर्सी पे बैठ गया। उसने शाली से कोई बात न की, खामोश बैठा पेचुताप खाता रहा। शाली ने उसे खामोश पाया तो हिचकिचाते हुए पूछा, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? राजी खान, तुम नाराज हो मुझसे? रज़ी खान ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारे डेरे वाले क्या फिर यहाँ वापस आ गए हैं? नहीं, वो मालाकंड चले गए। तुमको पता है उधर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। तुम डेरे वालों के साथ मालाकंड नहीं गई? नहीं, मैं उनके साथ नहीं गई। मगर तुम यहाँ पहुंची किस तरह? तुमको क्या पता मुझ पर बाद में क्या बीती? शाली ने बताया, जब मैं तुम्हारी हवेली से सवेरे डेरे पे पहुंची तो बाबा जाग रहा था। उसने मुझे देखा तो बहुत बिगड़ा। आंखें निकाल कर बोला, रात भर कहाँ रही? मैंने साफ साफ बता दिया। तब वो बहुत नाराज हुआ, गालियां दी, मारा पीटा। इतना मारा कि मैं रोने लगी, पर उसने तरस ना खाया। ये देखो। उसने चोली सरका कर अपनी पीठ दिखाई। नर्म नर्म जिल पे अभी तक नील के निशानात मौजूद थे। कई जगह से खाल फट गई थी और उनसे खून निकल कर जख्म पड़ गए थे। जख्मों के खरून साफ नजर आ रहे थे।
انہیں دیکھ کر راضی خان بہت متاثر ہوا۔ اس کی ساری خفگی جاتی رہی لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ شالی رک رک کر بولتی رہی۔ اس کی باتیں سن کر رضی خان کو بہت دکھ ہوا، ترس بھی آیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح شالی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ شالی تمام رات جاگتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی لیکن رضی خان طرح طرح کے اندیشوں سے پریشان تھا۔ اس کے اندیشے درست نکلے۔ صبح کالج کے پرنسپل نے اسے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ وارڈن بھی موجود تھے۔ وہ پہلے ہی اپنی رپورٹ پرنسپل کو دے چکے تھے۔ پرنسپل نے تھیوری پہ بل ڈال کے دریافت کیا، رضی خان یہ لڑکی کون ہے؟ رضی خان سے جواب دیتے نہ بن پڑا، سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر پرنسپل کی آواز ابھری، بہرحال یہ تمہارا قطعی ذاتی معاملہ ہے۔ وہ جہاں دیدہ اور مردم شناس آدمی تھے، انہوں نے بات کو طول دینے کی کوشش نہ کی، صرف اس قدر کہا وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی اور نہ اب تم رہ سکتے ہو۔ کل رات کے واقعے سے کالج کی جو بدنامی ہوئی ہے اس کی سزا تو بہت سخت ہو سکتی ہے۔ شاید تم کو کالج بھی چھوڑنا پڑتا، چونکہ یہ تمہارا فائنل ایئر ہے اور تمہارا تعلیمی ریکارڈ بھی اب تک بہت اچھا رہا ہے، لہٰذا میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ہاسٹل خالی کر دو اور شہر میں کہیں اپنی رہائش کا بندوبست کر لو۔ اب تم جا سکتے ہو۔ رضی خان نے نہ صفائی پیش کی نہ معذرت، خاموشی سے باتیں سنی اور باہر جانے کے لیے مڑا۔ پرنسپل نے اسے ٹوکا، وہ لڑکی آئندہ ہاسٹل یا کالج کی حدود میں نظر نہ آئے ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے۔ رضی خان چپ چاپ آگے بڑھا اور پرنسپل کے دفتر سے نکل گیا۔ اس نے کالج سے چھٹی لی، بھاگ دوڑ کر شہر میں کرائے پہ مکان لیا اور اپنا سامان اٹھوا کر اس میں منتقل ہو گیا۔ شالی اس کے ساتھ تھی۔ رضی خان نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن شالی بے حد مسرور تھی، ہر وقت ہنستی رہتی۔ وہ بات بات پہ رضی خان کو ٹوکتی، بچوں کی طرح اس کی ہر بات کا خیال رکھتی۔ اسے پریشان دیکھتی تو کہتی، راجی خان تم پڑھنا چھوڑ دو، تم کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ پھر کیا کروں؟ بغیر پڑھے لکھے کام کیسے چلے گا؟ وہ پورے عزم کے ساتھ کہتی، کام کیسے نہیں چلے گا؟ ہم دونوں مل کر کینٹھے بیچیں گے، چھری چاقو بیچیں گے، نئی نئی جگہ کا سفر کریں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ رضی خان کو اس کا یہ منصوبہ بڑا عجیب سا معلوم ہوتا اور وہ کہتا، نہیں یہ ٹھیک نہیں، ہم اسی طرح رہیں گے، مرد کے ہوتے ہوئے عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے، اب میں تم کو چھری چاقو نہیں بیچنے دوں گا۔ اس کی بات سن کر شالی افسردہ ہو جاتی۔ ہر وقت مکان کے اندر قید رہنا اسے قطعی پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی اس کا جی گھبراتا تو دیوانوں کی طرح گھر کے اندر ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیتی۔ دونوں کو اس طرح ایک ساتھ رہتے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رضی خان کو گھر سے یہ اطلاع ملی کہ اس کے والد آ رہے ہیں۔ شاید ان کو کسی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ رضی خان پریشان ہو گیا۔ اس نے شالی کو ٹٹولا، مگر وہ نہ تو ڈیرے پہ جانا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑنے پہ آمادہ تھی۔ ساتھ ہی خود اس کی یہ حالت تھی کہ وہ شالی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ اسے علیحدہ کرنے کے خیال ہی سے کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اچانک بالکل تنہا رہ جائے گا، اس کی زندگی کھنڈر کی طرح ویران ہو جائے گی۔ انہوں نے خانہ بدوشوں کی طرح کبھی سرائے کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں قیام کیا، کبھی کھلے میدانوں میں درختوں تلے رات بسر کی، کبھی کسی کھنڈر میں الاؤ کے پاس تمام رات کاٹ دی۔ پورنماشی کے میلے، قصباتی بازار، نئی بستیاں، اجنبی لوگ، کبھی یہاں کبھی وہاں، ایک مسلسل سفر تھا جس پہ دونوں چل رہے تھے۔ شالی مونگوں کے کینٹھے، چھری، چاقو، جڑی بوٹیاں اور دوسری اشیاء فروخت کرتی۔ موسم کے اعتبار سے اسے بخوبی اندازہ ہوتا کہ خانہ بدوش بنجاروں کا کون سا قافلہ اس وقت کس مقام پہ ہوگا۔ وہاں کے پڑاؤ پہ جاتی، ان سے فروخت کرنے کا سامان خریدتی اور تمام دن کوچہ و بازار میں بیچتی پھرتی۔ رضی خان بھی اس کے ہمراہ ہوتا۔ اس نے خانہ بدوش بنجاروں کی سی وضاقتہ اختیار کر لی تھی۔ ایک شام کو جب رضی خان اور شالی ایک میلے سے لوٹ رہے تھے تو سڑک کے ایک موڑ پہ ناگاہ رضی خان کو اس کے ماموں مل گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ ماموں نے اسے پہچان بھی لیا۔ اس کے میلے کچیلے لباس اور خاک سے اٹے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دکھ بھی ہوا، مگر وہ معاملہ فہم اور دور اندیش آدمی تھے۔ انہوں نے اس کی موجودہ زندگی کے بارے میں نہ کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کسی خفگی کا اظہار کیا، بلکہ دونوں سے محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ ان کے رویے سے رضی خان کے ساتھ ساتھ شالی بھی بہت متاثر ہوئی۔ ماموں نے رضی خان کو سمجھایا،
بیٹا تم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو، تمہاری جدائی کا غم وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رضی خان کے غم نے ماں باپ کے دن کا چین اور رات کی نیند کو اڑا دیا تھا۔ دونوں ہر وقت دل گرفتہ اور نڈھال رہتے۔ رضی خان نے ماموں کی باتیں سنی تو تڑپ اٹھا، لیکن خاموش رہا۔ اس نے کسی فوری رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ماموں نے اس کے چہرے پہ دکھ کا سایہ پھیلتے ہوئے دیکھا تو پیار بھرے لہجے میں مشورہ دیا، بیٹے تم خواہ دکھ جھیل رہے ہو، ابھی کچھ نہیں گیا، میرا کہا مانو تو واپس کالج چلے جاؤ، دوبارہ اپنی تعلیم شروع کرو، جیسے چاہو جس طرح چاہو رہو۔ انہوں نے شالی کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اسے بھی اپنے پاس رکھو، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرو، تمہارے والد کو مطلق اعتراض نہ ہوگا، میں ان کی طرف سے تم کو یقین دلاتا ہوں۔ انہوں نے قدر تامل کیا، پھر گویا ہوئے، میاں مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، آگے تمہاری مرضی، بولو کیا کہتے ہو۔ رضی خان نے ان کو نا امید نہ کیا، ان کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے پہ رضامند ہو گیا۔ ماموں خوشی سے نہال ہو گئے، رضی خان کو گلے لگایا، پیشانی چومی، شالی کے سر پہ بھی شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ رخصت ہوتے وقت رضی خان کو 300 روپے بھی دیے۔ شالی کو رضی خان کے فیصلے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے دوبارہ گھر کی چار دیواری میں قیدی بن کر رہنا نہ چاہتی تھی۔ رضی خان نے اسی وقت واپسی کے لیے تیاری شروع کر دی اور دوسرے روز شالی کے ہمراہ سفر پہ روانہ ہو گیا۔ رضی خان کو کالج میں پھر داخلہ مل گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی تعلیم شروع کر دی، رہنے کے لیے مکان بھی کرائے پہ لے لیا۔ پرانا مکان تو ملا نہیں، مگر یہ مکان بھی صاف ستھرا اور ہوادار تھا، البتہ آبادی سے ذرا دور اور الگ تھلگ تھا۔ باپ کو اطلاع ملی تو اس قدر خوش ہوئے کہ خرچ کے لیے پہلے جو ماہانہ رقم بھیجتے تھے دگنی کر دی۔ رضی خان اب بہت مطمئن تھا، آسائش سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد اس کا تمام وقت شالی کے ساتھ گزرتا، لیکن کالج کے اوقات کے بعد اس کا غائب رہنا اسے بہت شاق گزرتا۔ وہ اس سے شکوہ شکایت کرتی، طرح طرح کے سوالات پوچھتی، بچوں کی طرح تاکید کرتی، راجی خان تم کالج سے سیدھے گھر آیا کرو، کہیں نہ جایا کرو۔ رضی خان نہایت سعادت مندی سے آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ بھی کر لیتا۔ شالی کی ان پابندیوں سے رضی خان کو الجھن ہوتی، کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا، مگر اس کا اظہار نہ کرتا، دل ہی دل میں سلگتا رہتا۔ رضی خان سے میری نئی نئی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ روز بروز مجھ سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز سہ پہر کی چائے ہم تینوں نے ایک ساتھ پی۔ شالی کے انداز میں گھریلو تکلف نام کو نہ تھا، ہر بات بڑی بے باکی اور صاف گوئی سے کرتی۔ جب کبھی وہ رضی خان کو راجی خان کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کی آواز میں محبت اور ممتا دونوں جذبے ہوتے۔ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ اس روز کے بعد میں رضی خان کے گھر دوبارہ نہ جا سکا، لیکن واپس آنے کے بعد مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا گویا کسی سہانے خواب سے اچانک بیدار ہو گیا ہوں۔ ایک عرصے تک میری رضی خان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک شام اچانک وہ میرے پاس آیا، بہت گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے پریشان دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے اپنی گھبراہٹ کا سبب بتانے میں ذرا بھی تامل نہ کیا، فوراً ہی بات شروع کر دی۔ کہنے لگا، آج کل میں بہت پریشان ہوں، ادھر کچھ دنوں سے شالی کے تیور خطرناک حد تک بگڑے ہوئے ہیں، وہ خاموش رہتی ہے۔ آج دوپہر کو ایسا ہوا کہ وہ غسل خانے میں تھی، اتفاق سے میں نے بستر کا ایک کونا پلٹ دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرہانے کی جانب بڑا سا چاقو رکھا ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، اس قدر ڈر معلوم ہو رہا ہے کہ اب تو رات کو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے، مگر اسے کچھ تسلی نہ ہوئی، اسی طرح گھبرایا ہوا واپس چلا گیا۔ ایک رات رضی خان کی آنکھ آہٹ سے کھل گئی، اس نے دیکھا شالی غائب ہے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی، اس کے ہاتھ میں چھلکتا ہوا چاقو تھا۔ رضی خان نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ شالی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی اسے قہرآلود نظروں سے گھورتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس کی نظروں کا انداز بدلتا گیا، قہر کی جگہ نرمی نے لے لی۔ اس نے رسان سے کہا، راجی خان آؤ ہم دونوں شہر چھوڑ کر پھر کہیں چل دیں۔ رضی خان نے جواب دیا، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، میں ذرا امتحان سے فارغ ہو جاؤں، پھر ہم نیا پروگرام بنائیں گے۔ نہیں راجی خان، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، میں تم کو ذرا محنت نہ کرنے دوں گی،
تم کو کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دوں گی۔ رضی خان جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جس زمانے میں اس کے ہمراہ وہ خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا، شالی نے اسے ذرا بھی پریشان نہ ہونے دیا۔ رضی خان نے اس کا رخسار تھپک کے کہا، شالی، اب میں تم کو محنت نہیں کرنے دوں گا، تم مجھ پہ اعتبار کرو۔ تم ذرا سی باتوں پر اس قدر جلد بدگمان کیوں ہو جاتی ہو؟ شالی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیزی سے کہا، راجی خان، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ میں تمہاری آنکھوں کو پہچانتی ہوں۔ جب پہلی بار تم نے مجھے دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا، پر اب کچھ بھی نہیں۔ رضی خان نے بڑے پیار سے اسے یقین دلایا، نہیں شالی، میں تم کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شالی آخر کار ایک عورت ہی تو تھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا سارا غم و غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے سسکیاں بھرنے لگی۔ ایک رات شالی کے سر میں درد تھا۔ اس نے دوا کے ساتھ تھوڑا سا زہر ملا دیا اور گلاس لے کر شالی کے پاس گیا۔ شالی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کے ریشم کی طرح نرم و نازک بال تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ رضی خان نے اسے خوابناک نگاہوں سے دیکھا اور سوچنے لگا، ذرا دیر میں یہ چہرہ بے جان ہو جائے گا۔ یہ لڑکی جس نے اس کی خاطر اپنے ڈیرے کو چھوڑا، ماں باپ بہن بھائی کو چھوڑا، اس بستر پہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے گی، مر جائے گی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ کانپ اٹھا۔ اس نے گلاس کھڑکی سے باہر پھینک دیا، شالی کے چہرے پہ جھکا اور اس کی پیشانی کو آہستہ سے چوم لیا۔ رضی خان کے مراسم اچانک حفیظ سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے۔ حفیظ کو ہیرو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ کئی سال سے BA میں فیل ہو رہا تھا، سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ یار باش اور آشفتہ مزاج بھی تھا۔ رضی خان کے ساتھ اس کا ربط ضبط دیکھتے ہی اتنا بڑھ گیا کہ اب دونوں زیادہ تر ساتھ نظر آتے۔ شالی سے اس کی خوب باتیں ہوتی، وہ کہے لگاتا تو وہ بھی ہنسنے لگتی۔ تنہائی کا وہ احساس جو شالی پر اکتا دینے کی حد تک چھایا رہتا تھا، حفیظ کی آمد و رفت سے کسی قدر زائل ہوتا جا رہا تھا۔ امتحان اب ختم ہو چکے تھے۔ رضی خان نے گھر کے بجائے مسوری جانے کا پروگرام بنایا۔ ویسے بھی وہ شالی کے ہمراہ باپ کے سامنے جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا رعب و دبدبا اب تک اس کے ذہن پہ حاوی تھا۔ ایک رات 10:30 بجے کی ٹرین سے رضی خان، حفیظ اور شالی ایک ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے۔ اس روز میں نے غور کیا کہ تینوں کے چہروں پر ایک دوسرے سے مختلف تاثرات تھے۔ شالی چپ چپ اور کچھ کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ حفیظ حسب معمول چہک رہا تھا، بات بات پر کہے لگا رہا تھا، اور رضی خان کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ میں انہیں رخصت کرنے اسٹیشن پہ بھی گیا۔ واپسی پر رات گئے تک انہی کے متعلق سوچتا رہا۔ لگ بھگ 25 سال بعد کراچی میں ایک روز ناگاہ مجھے رضی خان مل گیا۔ اب وہ بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ نہ وہ رنگ روپ تھا، نہ وہ صحت مند جسم۔ سر کے بال کھچڑی ہو گئے تھے، چہرے پر بڑھاپے کے سائے پھیلنے لگے تھے، آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک تھی۔ اس نے لندن میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ بیوی تھے، بچے تھے، مگر وہ اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے آیا تھا۔ میں اصرار کر کے اسے اپنے گھر لے گیا۔ ہم دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن جب میں نے شالی اور حفیظ کا ذکر چھیڑا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، اب اس بات کو چھپانے سے کیا فائدہ؟ ہوا یہ کہ اس رات تم سے رخصت ہونے کے بعد ہم تینوں ٹرین میں بیٹھے ہنستے بولتے رہے، پھر تھک کر سو گئے۔ ٹرین دہرادون جا رہی تھی۔ ہر دوارکا اسٹیشن پر میری آنکھ کھل گئی، مگر شالی اور حفیظ بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ ٹرین کی روانگی سے ذرا دیر پہلے میں خاموشی سے پلیٹ فارم پہ اتر گیا۔ دونوں کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ میں نے اپنا سامان بھی ڈبے ہی میں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ آدھ گھنٹے بعد دہرادون سے جو ٹرین آئی میں اس میں سوار ہوا اور واپس چلا گیا۔ بعد میں شالی اور حفیظ سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ میں نے کرید کر پوچھا۔ نہیں، رضی خان نے بتایا، مجھے دونوں میں سے کوئی بھی پھر نہیں ملا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہ معلوم وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس نے قدرے تأمل کیا، پھر بولا، کچھ ہی عرصے بعد میں لندن چلا گیا اور ایسا گیا کہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ مجھے یقین ہے اس نے جو کچھ بتایا درست ہی تھا، مگر میں اس کی گفتگو سے یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ شالی کو اس طرح چھوڑ دینے کا
اسے کوئی ملال یا پشیمانی ہے کہ نہیں، نہ ہی اس کا اظہار کیا اور نہ ہی مجھے پوچھنے کی جرت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ افسانے اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہ اس انتخاب کی کیسٹ نمبر 3 اور آخری کیسٹ ہے۔ آپ کے لیے پڑھا عائشہ اسلم نے، آڈیو کنٹرولز میں ہیں عارف بزمی۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ سے ٹیلی فون نمبر 29026 اسلام آباد یا PO باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFP آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔